بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 33 پارٹ 2 ہے. اس سے پہلے ہم نے کل والے لیکچر میں ایڈوربس کی ڈیفینیشن اور ان کی دو تین رول کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. آج اس لیکچر میں ہم ایڈورب کی اقساموں کی وضاحت کریں گے. ایڈورب کی تقریباً 9 اقسام ہے جو ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے اس کے وضاحت کریں گے. تو چلتے ہیں کائنڈ نمبر 1 کی طرف. ایڈورب آف مینر یعنی جس کو ایڈورب آف مینر کہا جاتا ہے. modify a verb to describe the way the action. یہ فعل میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ فعل میں اضافت کرتا ہے تو تبدیلی واقع ہوتا ہے یعنی فعل کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. جس طرح کے ایڈورب کے لفظی معنی سے معلوم ہے یہ جو موڈیفائنگ کرتا ہے تغیر دلا دیتا ہے فعل میں. the way the action یعنی عمل کے بارے میں اور رویے کے بارے میں اور کسی طریقے کے بارے میں بتا دیتا ہے. اس کو اس لیے ایڈجیکٹو آف مینر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی طریقے کے بارے میں بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل she did the work carefully. انہوں نے کام کیا احتیاط سے یعنی بڑی اچھی طریقے سے کام کیا. یہ افوز ہے carelessly. carelessly کے افوز ہے مخالف ہے یعنی carelessly بے احتیاطی کو کہا جاتا ہے, لاپرواہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ادھر کیئرفلی یعنی محتاط طریقے سے کیا, صاف ستھری طریقے سے کیا. تو اس نے مینر کی وضاحت کی یعنی ایسا کام کیا جو مکمل طریقے سے کیا یعنی اس میں صفائی کے مینر کی وضاحت کی گئی. دوسرا ایڈورب آف پلیس. ایڈورب آف پلیس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ کا تغیر کرتا ہے. شو where the action is done. یہ اس کے متعلق بتا دیتا ہے کہ کام کہاں واقع ہونے والا ہے. فار ایگزامپل they live locally. لوکلی رہتے ہیں یعنی وہ لوکل بندے ہیں. یا ادھر جو لوکیلٹی ہے اس نے جگہ کی وضاحت کی کہ یہ بندے لوکل ہے, اپنے علاقے والے ہیں. تو ادھر جو ایڈورب استعمال ہوا اس کو ایڈورب آف پلیس کہا جاتا ہے. یہاں یہ لوکل تو لفظ ہے, ورب ہے, لیکن لوکلی جس کے آخر میں ly ایڈ ہو گیا یہ کیا ہوا ایڈورب بنا. اور ایڈورب بنا ایڈورب آف پلیس بنا. پہلا والا کیئرفلی. ایڈورب کیئرفل فعل تھا, ly کے ایڈ ہونے سے کیئرفلی بن گیا تو کیئرفلی ایڈورب تھا لیکن یہ ایڈورب آف مینر تھا, کسی طریقے کے بارے میں بتایا کرتا تھا. اچھا تھرڈ نمبر پہ ہے ایڈورب آف ٹائم. ایسا ایڈورب جو ایسا فعل متعلق جو ٹائم یعنی وقت کی وضاحت کرے. فار ایگزامپل he did it yesterday. انہوں نے یہ کام کل کیا, جو بھی کام ہو لیکن کل کیا, گزشتہ روز کیا. تو ادھر when جو question ہے when he did it اس نے کب کیا تو اس کا جواب یہ ہے he did it yesterday. انہوں نے کل کیا. تو یہاں جو ایڈورب واقع ہوا ہے اس کو ایڈورب آف ٹائم کہا جاتا ہے. یسٹرڈے نے وقت کا تعین کیا یعنی ٹائم کی وضاحت کی. چپ رہو, خاموش. فورتھ نمبر پر ہے ایڈوربس آف ڈگری یعنی ایسی فعل متعلق جو ڈگری کے بارے میں وضاحت کرے. انکریز اور ڈگریز, چاہے یہ انکریزنگ اسینڈنگ میں ہو یا ڈسینڈنگ میں ہو. دی ایفیکٹ آف ورب جس سے فعل متاثر ہو. فار ایگزامپل I completely agree with you. میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر آپ سے متفق ہو. تو یہاں جو کمپلیٹلی ایڈورب استعمال ہوا ہے اس کو ایڈوربس آف ڈگری کہا جاتا ہے. اس کے برعکس جو ڈگریزنگ آرڈر میں ہے
I partially agree with you. یہ ڈگریز ایڈجیکٹیو جس کو کہا جاتا ہے، ایسا ایڈورب آف ڈگری جس میں ڈکریشن مراد ہو، یعنی نہ کہ انکریز. یہ ایگزامپل میں نے دیا انکریزنگ کے بارے میں، اور دوسرا جو پارشلی ہے آئی پارشلی اگری ود یو، یہ ڈگریسنگ ایڈورب اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، 5ویں نمبر پر ہے ایڈوربز آف نمبر. ایسا ایڈورب جس میں تعداد کی تعین ہو، جو نمبر کی وضاحت کرتا ہو. فار ایگزامپل once, twice, thrice, again, never, always, sometime. یہ تمام کی تمام ایڈورب ہے، لیکن ایڈورب آف نمبر ہے جس میں گنتی کا تعین کیا گیا ہے، نمبرز کا تعین کیا گیا ہے. 6 نمبر پر ہے انٹروگیٹیو ایڈوربز. ایسے ایڈوربز کی جاتے ہوں جس میں سوال مراد ہو. فار ایگزامپل ہاؤ ڈیڈ یو ریچ، یہ سوال ہے منر کے بارے میں. ہاؤ ڈیڈ یو ریچ، تم کس طرح پہنچ گئے، تم کس طرح پہنچے. تو یہاں جو کوشچن ہے اس سے منر مراد ہے، یعنی کس طریقے پر آپ پہنچ گئے. دوسرا ایگزامپل جو ہے وائی ڈیڈ ہی پیل، وہ کیوں پیل ہوا. تو لیکن اس یہاں کاز مراد لیا جاتا ہے. کاز مانا وجہ، یعنی کیسا وجہ تھا، کیسا ریزن تھا کہ تم پیل ہو گئے. اچھا، 7ویں نمبر پر ایڈوربز آف افرمیٹیو اور نیگیٹیو. ایسے ایڈورب جو مثبت جملوں میں استعمال ہو یا نفیہ جملوں میں استعمال ہو. ایگزامپلز یہ ہیں یس، نو. یس افرمیٹیو کے لیے نو ناٹ نے، نیگیٹیو کے لیے اے، افرمیٹیو کے لیے ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. 8ویں نمبر پر ایڈورب آف کنڈیشن. ایسے ایڈورب ایسے فعل متعلق جس میں کنڈیشن یعنی جس میں حالت مراد ہو. ایگزامپل ہیڈ، ووڈ ہیو، ایف، ان کیس، ایٹسٹرا. یہ تمام کی تمام ایڈوربز آف کنڈیشن ہے. 9 نمبر پر ایڈوربز آف افیکٹ. ایسے ایڈورب جس میں اثر مراد ہو. فار ایگزامپل سو دیٹ ٹو، he works hard so that he may succeed. انہوں نے سخت محنت کیا بس اس لیے وہ کامیاب ہوا. تو ادھر جو so that ہے یہ ایڈورب آف افیکٹ ہے، یعنی اس اثر کی وجہ سے کامیاب ہوا کہ اس نے محنت کیا. اگر محنت نہ کیا ہوتا تو پھر ناکام ہو جاتا. تو آج ایڈوربز کی اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا. یہ 9 اقسام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایڈورب کی یوزز اور ان کی کمپیوزڈ یوزز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو تھینکس، اللہ حافظ.